آج ہم آپ دوستوں کو جنوب مشرقی یورپ کے ایک مسلم اکثریت کے حامل ملک البانیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ایک دوست ارحم کے کہنے پر ترتیب دی جا رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ البانیہ، جس کا مکمل نام جمہوریہ البانیہ ہے، کہ شمال مغرب میں مونٹی نیگرو، مشرق میں مقدونیہ، شمال مشرق میں کوسووا، جنوب میں یونان، اس کے مغرب میں بحیرہ ایڈریاٹک اور جنوب مغرب میں بحر الجونی واقع ہے۔ البانیہ، جس کا کل رقبہ 28,748 مربع کلومیٹر ہے، اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 141ویں نمبر پر آتا ہے۔ 12 مختلف صوبوں پر مشتمل اس ملک کی 2007 میں لگائے جانے والے ایک اندازے سے آبادی 31,90,000 مانی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے کیونکہ البانیہ میں 1930 کے بعد سے مردم شماری نہیں ہونے دی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح 1924 سے اب تک لبنان میں نہیں ہونے دی جا رہی۔ ایک اندازے کے مطابق البانیہ میں 80% کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے اور مسلمانوں میں زیادہ تر سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے وقت سب سے زیادہ مخالفت البانیہ کے لوگوں کی طرف سے تھی، لیکن دلچسپ بات یہ کہ بعد میں یہ وہی خطہ ثابت ہوا جس نے اسلام کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا، اور آج یہ بوسنیا کی طرح یورپ کا سب سے زیادہ مسلم اکثریت کا حامل ملک ہے۔ البانوی زبان کے حامل اس ملک نے 1912 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن بعد ازاں اطالیہ، یونان اور جرمنی نے یکے بعد دیگرے البانیہ پر قبضہ کیا، مگر سبھی مختصر عرصے کے دوران البانیہ سے شکست فاش ہوئے۔ تیرانہ البانیہ کا دارالحکومت ہے۔ 3,75,000 افراد کا حامل یہ شہر آبادی کے لحاظ سے البانیہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ترکی کی طرح البانیہ بھی ابھی تک یورپی اتحاد کا رکن بننے کا امیدوار ہے۔ البانیہ میں اتنے البانوی نہیں رہتے جتنے البانوی ترکی، یونان، مقدونیہ، جرمنی، اٹلی اور امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ البانیہ میں میٹرک تک تعلیم بالکل مفت ہے اور اس کا مکمل خرچہ البانیہ حکومت اٹھاتی ہے۔ جس طرح دنیا بھر میں یہ ملک البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، البانیہ میں اس کے برعکس شکپیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو مزید حیرانگی ہوگی کہ البانیہ میں تیز رفتار کشتیوں کے چلائے جانے پر پابندی عائد ہے۔ البانیہ حکومت کی طرف سے اس پابندی لگائے جانے کی وجہ اٹلی اور یونان سے منشیات اور دیگر اشیاء کا البانیہ میں کشتیوں کے ذریعے داخلہ ہے۔ البانیہ کی ٹریفک پولیس رشوت خور پولیس کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ آپ کو مختلف سڑکوں پر بنا مطلب کے چلان کرتی نظر آئے گی۔ بالی ووڈ کی فلموں میں مدر ٹیریسا کا نام یا مدر ٹیریسا فاؤنڈیشن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ انڈیا کے شہر کولکتہ میں 1979 میں غریبوں کی مدد کرنے کی مناسبت سے ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا، اور یہی ایک نوبل پرائز البانیہ کے حصے میں اب تک آیا ہے کیونکہ مدر ٹیریسا کا تعلق البانیہ سے تھا۔ ویٹ لفٹنگ، شوٹنگ اور ریسلنگ البانیہ میں سب سے زیادہ شوق سے کھیلے جانے والے کھیل ہیں، لیکن ابھی تک اولمپکس کا کوئی بھی میڈل حاصل کرنے میں یہ قوم ناکام رہی ہے۔ البانیہ کو آپ لوگ پہاڑوں کی سرزمین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ البانیہ کا 70% رقبہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ البانیہ میں 3,000 سے زائد درختوں کی اقسام موجود ہیں۔ 1995 میں پاس ہونے والے ایک قانون کے مطابق سڑکوں پر لگائی جانے والی لائٹس کا ٹیکس تمام شہریوں پر عائد کر دیا گیا، جس کی سب سے زیادہ مخالفت شکودرا کے رہائشیوں نے کی، کیونکہ شکودرا میں کوئی بھی سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے باوجود وہاں کے رہائشیوں پر یہ ٹیکس زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ البانیہ کا شمار یورپ کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ البانیہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے زر مبادلہ، زراعت، تیل، لکڑی سے بنے سامان، سیمنٹ اور سیاحت سے حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ البانیہ کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ کو ذہن نشین کروا دوں کہ البانیہ میں آپ کو انجان ڈرائیورز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ البانین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈرائیونگ کی مہارت نہیں ہے۔ وقت کے لحاظ سے البانیہ پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر ہم البانیہ کی کرنسی کی بات کریں تو وہ بھی یورپی ملک ہونے کے باوجود بہت کمزور ہے، کیونکہ ایک پاکستانی روپے کے بدلے البانین لیک 1.09 آ جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس 1000 پاکستانی روپیہ ہے
تو البانیہ میں جا کر وہ 1086 ہو جائیں گے۔ اگر آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے پسندیدہ ملک کا نام لکھ دیجئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد وہ ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔